السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامر وهي خراب من الهداية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منا کھیلی کی سرزمین پر ایک طویل وقفے کے بعد آپ سیرت النبی کی نسبت سے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں ذہن میں ڈالے جو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت ہر دو کی کامیابی کی وہ ضمانت بھی ہو۔ بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، ہجرت مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، وفات مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ صرف اور صرف ولادت کا ہے، اس لیے مسجد کے ممبر، جلسوں کے اسٹیج، پیپر کے اشتہارات اور لکھنے والوں کے مضامین یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حصے کے اس حصے کو بیان کرتے ہیں جو ولادت سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس مہینے میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں سرکار کی سیرت کے 3 کام ہوئے۔ پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ دوسرا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے جب آپ کا جینا دوبھر کر دیا، مکے کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جو تشریف لے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو پہنچے ہیں تو اسی مہینے کے اندر پہنچے ہیں۔ اور تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، اپنی 63 سالہ زندگی مکمل کر کے مکہ مکرمہ میں آپ 53 سال رہے، اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ یہ آپ کی زندگی کے پورے 53 سال جب مکمل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ دنیا سے پردہ فرمانے کا جو واقعہ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا، اسی وجہ سے اس مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پرانے لوگوں کو جا کے پوچھو
گھر کے بڑوں سے پوچھو کہ بھئی یہ کون سا مہینہ آ گیا. اب تو ہم تعلیم بڑھ گئی اور لوگوں میں شعور جاگا تو اب ہم بول رہے کہ جی صاحب ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. لیکن پرانے لوگوں سے پوچھو, عورتوں سے پوچھو, جا کے بولیں گے کہ جی صاحب 12 فات کی عید ہے, 12 فات کا مہینہ. ارے بڑے بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا مطلب ہے 12 فات کا مہینہ؟ 12 کا مطلب مہینے کی 12 تاریخ کو, مہینے کی 12 تاریخ کو. وفات کا مطلب سب کو معلوم ہے, دنیا کی جیسا عمر مکمل کر کے جب آدمی اللہ کے پاس جاتا ہے اس کو وفات کہتے ہیں. 12 وفات کا مطلب کیا ہوا؟ اس مہینے کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مکمل کر کے 63 سال جو آپ کی تھی, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, اللہ سے جا کر ملے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوئی اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر متفق ہے کہ سرکار کی وفات مبارکہ ہوئی ہے. آپ آخرت کے سفر پہ چلے ہیں اور دنیا کو چھوڑا ہے اور اللہ سے جا ملے ہیں. اس مہینے کی 12 تاریخ کو اس تاریخ کے اندر دنیا کے کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے. ہاں, ولادت کے معاملے میں کسی نے کہا کہ 9 تاریخ, کسی نے کہا 11 تاریخ, کسی نے کہا 12 تاریخ. ولادت کی تاریخ میں اختلاف ملتا ہے لیکن وفات کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ملتا. اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں رچ بچ گیا اور زبان کے اوپر اس مہینے کا نام ہی پڑ گیا 12 وفات. وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ کیسے نبی تھے, ان کی شان کیا تھی, ان کا مقام کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, یہ تو سب کو معلوم ہے. بچپنے سے لے کے اب تک برابر ہم سنتے آ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ہی پیدا نہیں فرماتے. آپ کا مقام یہ ایک جملے سے سمجھ میں آ گیا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ کی وجہ سے اللہ نے سورج کا نظام چلایا, چاند کا نظام چلایا, بارش کا نظام چلایا, ہواؤں کا نظام چلایا, سمندروں کا نظام چلایا, ایسا جو ہے انسانوں کا نظام چلایا, انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا, ایسا ستاروں کا نظام چلایا, زمینی نظام چلایا, خلائی نظام چلایا, عرشی نظام چلایا. یہ سب کے سب اس لیے چلائے کہ اس کے بعد آخر میں ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے اور ان کو جی صاحب ان کے ذریعے سے اس دنیا کو رونق بخشنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پورے نظام کو, اس کے اندر 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ساری دنیا مل کر, ساری دنیا جب سے آدم کا نظام چلا تب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے اہل علم ہوں, ایسا جتنے مرد ہوں, جتنی عورتیں آئیں, جتنے بچے ہیں, جتنے پڑھے لکھے ہیں, جتنے بے پڑھے لکھے ہیں, جیسا وہ سب کے سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی تعریف نہ چھوڑے. یہ صاحب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنی بھی صاحب آپ کر سکتے ہیں. ایک جملے میں کسی شاعر نے کیا کہا, بعدس خدا بزرگ ہوئی کس سے مختصر, کتنی بھی تعریف کر لو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. کیا بھائی, سرکار ہماری تعریف کے محتاج ہے؟ آپ کی تعریف میں تو خود بنانے والے نے آپ کی تعریف پڑھ دی, خود بنانے والے خالق نے آپ کی شان بیان کر دی. ہم اور آپ سرکار کی جو تعریف, سرکار کی جو شان, سرکار کا جو مقام, سرکار کی جو عظمت بیان کرتے ہیں اس سے ہم پاک ہوتے ہیں. ہماری زبان پاک ہوتی ہے, ہمارا سینہ پاک ہوتا ہے, ہمارا کینہ نکلتا ہے, ہمارا جسا فائدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اللہ نے جو بنا دیا بس وہ بنا دیا. پھر ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟
اللہ نے ایسی ہستی دنیا میں بھیجی جن کی تعلیمات سے دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی جس آج جو ہے انسان نظر آنے لگے. لوگوں کو خالق کا پتہ چلا، لوگوں کو آخرت کا پتہ چلا، لوگوں کو اللہ کا پتہ چلا، لوگوں کو آخرت کا پتہ چلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو انسانیت معلوم ہوئی. انسان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کیا سمجھا؟ انسان کا مطلب کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالنا، انسان کا مطلب کسی کی حساب عزت پہ ہاتھ ڈالنا، انسان کا مطلب شراب پینا، انسان کا مطلب زنا کرنا، انسان کا مطلب عیاشی کرنا، انسان کا مطلب سودی کاروبار چلانا. جیسے چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، کوئی پکڑ نہیں ہے. انسان یہ سمجھ رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بتایا یہ زندگی نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے، انسانیت یہ نہیں ہے، یہ تو حیوانیت سے بدتر زندگی ہے. جانور بھی اپنے حاجی صاحب جو ہے ساتھ میں رہنے والے کا خیال کرتا ہے. یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم کا چراغ روشن کیا، وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کو خود اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، جن کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جن کو ماں کا احترام کرنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑوسیوں کا خیال کرنا نہیں آتا تھا. سرکار نے وہ تعلیم ان کے سامنے پیش کی جس کی بنیاد پر وہ کائنات کے ایسے عظیم ہستیاں بن کر اٹھے. اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کو قرآن میں دے دیا. دیا کہ نہیں دیا بھائی؟ آپ حضرات ہمارا ساتھ بھی دیجیے. دیا نہیں دیا؟ دیا. الحمدللہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. اسی سرکار کی تعلیمات میں سے سرکار کا ایک ارشاد میں نے پڑھا، اور میں آپ سے بھرپور توجہ چاہوں گا کہ یہ حدیث جو اس وقت میں پڑھی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک ایسا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی قدم قدم پر ایسی رہنمائی فرمائی، قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہبری فرمائی کہ جب تک دنیا میں رہے ان کی رہبری کی، اور دنیا سے پردہ فرمانے کا موقع آیا اس سے پہلے امت کو بتا دیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرا نام لینے والوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر میں نہیں رہوں گا، لیکن ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے. ان حالات میں تم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کیسا کرنا، اس کو ڈیل کیسا کرنا، اور اس موقع پر تمہاری کیا پوزیشن ہونا، کیسا کام کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے امت کو آگاہ کر دیا. قیامت تک کے آنے والے حالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہ آپ کی ایسا مہربانی ہے کہ نہیں امت پر؟ ارے بولو نا بابا، ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے. سرکار نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان، ان قریب میری امت کے اوپر، کسی دوسری امت پہ نہیں، اس امت کے اوپر جو سرکار کا کلمہ پڑھے گی، سرکار پر ایمان رکھے گی، سرکار سے محبت کا دعویٰ کرے گی، سرکار سے نسبت و فخر کرے گی، اور سرکار کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے گی آپ کی شفاعت سے ہمارا حق حساب ہم نجات پائیں گے، آپ کی سفارش سے ہمارا کام چلے گا. ان کو فرمائے اس امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، اس امت کے اندر ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا. کیسا وقت؟ کیسا وقت آئے گا؟ سرکار نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه.
لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اس امت کے اوپر ایک دور ایسا آئے گا ان کے پاس صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی حقیقت ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ ووٹر لسٹ میں تو مسلمان رہیں گے، دروازوں کے ساتھ دیواروں کے اوپر اور دروازوں کے اوپر مسلمانوں کے بورڈ لگے رہیں گے، جسم کے کپڑوں سے تو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر ایک خرابی ایسی آئے گی، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ان کے پاس سوائے مسلمان کے نام کے، عبد الغفور کے، عبد الرحیم کے، عبد الرحمن کے، اس کے علاوہ ایک پہچان، ایک علامت، ایک کام، ایک جیسا چیز ان کے اندر نہیں ہوگی جس کو دیکھ کر خیر بول سکے گا یہ مسلمان۔ امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ میری بات نہیں، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، 1400 سال پہلے امت کو آگاہ کیا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ان کے پاس سوائے اسلامی نام کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ جو کام ان کے اور خیروں کے درمیان میں فرق بتانے والے ہیں، جو کام ان کو دوسروں سے ممتاز کرنے والے ہیں، جو اعمال ان کو غیروں سے الگ اٹھا کے بتانے والے ہیں، یہ محمد کے غلام ہیں، یہ محمد کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے حبیب کے ماننے والے ہیں۔ جو ہماری پہچان ہوگی ہم وہ پہچان کو چھوڑ دیں گے۔ مثلاً سرکار کی شریعت میں ان کے غلاموں کی پہچان یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکون، تم مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کٹاتے ہیں تم داڑھی رکھو تاکہ دونوں میں امتیاز ہو، دور سے دیکھ کر دنیا کا عام آدمی بھی یہ کہنے لگے یہ محمد کا غلام ہے، یہ محمد کا منکر ہے۔ نبی نے فرمایا جو کام خیر کرے گا، جو کام خدا کا دشمن کرے گا، جو کام خدا کا باغی کرے گا، جو کام مشرکوں کی پہچان ہوگی، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ امت بھی وہ کام کرنے لگے گی، ان کے پاس نام عبد الغفور کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہوگی جس کو دیکھ کر کوئی بول سکے کہ یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہی کوئی پہچان ہے؟ اگر روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا آپ دیکھ کے بولیں گے کہ یہ عبد الرحمان ہے یا عبدی صاحب کوئی غیر ہے؟ کیا دیکھے گا کہ پیشانی میں لکھا ہوا ہے یہ مسلمان ہے، کہ اس کے بازو پہ لکھا ہوا ہے یہ مسلمان ہے، کہ اس کے اعضاء بولیں گے یہ مسلمان ہے؟ ایک لہجے کے ایک پہچان رہ گئی تھی جو دوسروں سے ممتاز کرنے والی، دوسروں سے الگ پہچان دلانے والی، دوسروں سے جیسا پہچان دلانے والی، وہ ایک تھی۔ سرکار نے فرمایا اعفاء اللحیہ، او میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے آخری نبی تسلیم کرنے والوں، مشرکوں کی مخالفت کرو، اعفاء اللحیہ، تم داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو۔ آج اگر بولے بھائی داڑھی رکھنا میں یہاں کہیں کیوں نہیں رکھتا، بولے نوجوانوں کو بولے تو اللہ بولے ولی صاحب بچی کون دیتا؟ کیا جی شادی نہیں ہوئی اب بھی داڑھی رکھو بولتے ہیں، بچی کون دیتا؟ قرآن ہے وہ کو کوئی بھی نہیں دیتے۔ کیسا ہے؟ قرآن دکھ رہا ہے اس واسطے کوئی بھی نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ داڑھی کس کی سنت ہے بھائی؟ بولو نا بابا، نبی کی سنت ہے نہیں ہے؟ بتا دو، مسجد کے دارن میں بیٹھے ہو، سرکار نے پوری 63 سالہ زندگی میں ایک سیکنڈ کے واسطے بھی اگر داڑھی کاٹی ہو غلامی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو۔ عاشق بنا پھرتا ہے، نعرے لگا رہا ہے، مر گئے یا رسول اللہ، آپ پہ جان فدا، آپ پہ روح فدا، آپ پہ پیسہ فدا، ظالم دشمن چھوٹے سے ایک سرکار کی ایک سنت نہیں رکھ سکتا اور دعوے کرنا چاہو آپ پہ کھڑے ہو کے میں کے نعرے لگا رہا، مر گئے یا رسول
رسول اللہ، تیرے دل کے اندر کتنی محبت ہے، تیرے دل کے اندر سرکار کی کتنی عظمت ہے، تیرا چہرہ بتا رہا تو اندر سے کتنا نبی کو چاہنے والا ہے، بتا رہا کہ نہیں بتا رہا؟ زبان سے کہ 2 چھتاک کی زبان نعرے لگا رہی ہے، مر گیا رسول اللہ، اور یہ 6 فٹ کا جسم بتا رہا ہے، اس کو سرکار کے چہرے سے محبت نہیں ہے، اس کو تو یہودیوں، نصارا، فلمی ایکٹروں، یہ صاحب جو ہے کمر مکہ کے پیسے کمانے والوں، ان لوگوں کا چہرہ پسند ہے جن لوگوں کے چہروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے چہرہ پلٹا لیا تھا۔ شاہ فارس نے 2 پہلوانوں کو بھیجا تھا نبی کی خدمت میں، پیسہ دے کے سپاری دینا بولتے معلوم ہے نا، کسی کا مدر کرانا ہے تو جی صاحب پہلوان قسم کے لوگوں کو بلا کر کو پیسہ دے کے اڑانے لگاتے، اس کو سپاری دینا بولتے ہیں حیدرآباد کی زبان میں۔ 2 پہلوانوں کو بلائے، ایسے دیو ہیکل پہلوانوں کو بلا کے کہا جا کے جی صاحب مدینے میں سرکار ہے، تو کہا کہ جاؤ جا کے جی صاحب جو ہے ان کو ختم کر کے آؤ۔ 2 پہلوان آئے، مدینہ پہنچے، سرکار کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا آنے والے دونوں آپ کے پاس غلط ارادہ لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے سرکار کو بتا دیا کہ آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے یہ دشمن آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، کون کر رہا بھائی؟ مارنے والے سے ارے بولو نا بابا، بچانے والا بڑا ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے داؤ پیٹوں۔ اجو بھائی کرسیاں پیچھے ڈالو بولے مولانا۔ سرکار کو اطلاع ملی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ مدینے کے قریب آئے، سرکار نے فرمایا ہمارے مہمانوں کو ایک اچھے گھر میں ٹھہرا کرو۔ آئے تو 2 پہلوان مہمان کی شکل میں آئے، گاؤں کے چور چور کی شکل میں نہیں آتا، وہ تو دھوکہ دے کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، سرکار کی خدمت میں آئے۔ جیسا سرکار فرمائے ان کو مہمان کسی کے گھر میں ٹھہرا کر دو۔ صحابہ لے گئے، ان کو ایک گھر میں ٹھہرا کیا، 1 دن مہمان نوازی کی، 2 دن مہمان نوازی کی، 3 دن مہمان نوازی کی۔ منا کیلی کے مسلمانوں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگاؤ۔ معلوم ہے آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا جبرائیل جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے جو اطلاع ملتی وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ سرکار کو اطلاع ملی حضرت جبرائیل سے، جبرائیل کو بتایا اللہ نے کہ یہ دونوں غلط ارادے سے آ رہے، یہ معلوم رکھتے ہوئے یہ دونوں قاتل بن کے آ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے یہ دونوں قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ سرکار نے بدلہ نہیں لیا، سرکار نے بدتمیزی نہیں کی، سرکار نے ان کو چھٹکارا نہیں، سرکار نے پہلے ان کا کام نمٹارے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن کے آنے والوں کو فرمایا کہ ان کو گھر میں ٹھہرا کرو۔ گھر میں ٹھہرا کیا گیا، 1 دن 2 دن نہیں، 7 دن تک صحابہ ان کو کھلاتے رہے، 7 دن تک کھلاتے رہے۔ 7 دن کے بعد سرکار نے فرمایا اب لاؤ مہمان کو ہمارے سامنے، اب لاؤ ہمارے سامنے ہمارے مہمانوں کو۔ تب تک سرکار کا آمنا سامنا نہیں ہوا ان کا۔ وہ دونوں پہلوان آئے، اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب دیا تھا، 500 میل دور سے دل کانپتا تھا اگر کوئی برے ارادے سے نبی کے قریب بھی آ جاتا۔ نصیر تو پھر رعب، سرکار کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ یہ دونوں آئے نبی کے سامنے، ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھی اور ایسے آئے کانپ رہے ہاتھوں پیر، کیسے پہلوان ہے۔ بادشاہ نے جس کو بھیجا کوئی کچی گولیاں کھیلنے والا ہوگا، کیا بولتے ہیں بادشاہ جس کو بھیجے قتل کرنے کے لیے وہ کوئی کچے گولیاں کھیلنے والا ہوگا یا ایسا اونا بونا ہوگا، بڑا ماہر بڑا تجربے کار۔ لیکن وہ آئے نبی کے سامنے تو تھر تھر کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا ہاں کہو کیا بات، کہو کیا بات ہے۔ سرکار کے پوچھنے پر وہ ایسے بھی ساتھ جو ہے سناٹے میں آ گئے اور صاف صاف بتا دیا ہم اس لیے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ سرکار نے فرمایا مجھے تم کیا قتل کرو گے،
جس نے تمہیں یہاں بھیجا قتل کرنے کے لیے وہ خود آج رات میں اس کا قتل ہو گیا. میرے قتل کے لیے جس بادشاہ نے تم کو بھیجا وہ بادشاہ کا آج رات میں قتل ہو گیا. اس کے بیٹے نے خود اس کا قتل کر دیا. جاؤ جس کے حکم سے آئے ہو، جب وہ دنیا میں نہیں رہا تو اس کے حکم پہ کیا عمل کرو گے؟ پھر سرکار نے ان کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ ایسا مکروہ چہرہ کیا ہے، بال کیوں اڑائے؟ سرکار نے اپنا چہرہ پھیر دیا. کس کو دیکھ کے؟ کپڑوں کو، بولنا، کپڑوں کو، ٹائی کو، شو کو، عینک کو، کس کو دیکھ کے سرکار نے چہرہ پھیرا؟ بولو مسجد کے دوار میں داروں میں بیٹھے ہو. داڑھی کٹی ہوئی دکھی، سرکار نے چہرہ پھیر لیا. قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا جو میرا غلام ہوگا اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، سرکار اس کو آنکھ بھر کے دیکھیں گے. اور جس نے اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو گوارا نہیں کیا اور داڑھی کاٹے گا، ظالم یاد رکھنا سرکار کی نظر پھر جائے گی. اب تیری شفاعت کون کرائے گا؟ تجھے جامع کوثر کون دے گا؟ تیری سفارش کون کرے گا؟ کون کس کے پاس سفارش سے تو جنت میں جائے گا؟ جس نبی کے سہارے پر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، رشوت پر رشوت لے رہا ہے، سود پر سود لے رہا ہے، وہی نبی اگر چہرہ پھیر لے، جیسے کہ زندگی میں آپ نے پھیر کے بتلایا مجھے یہ داڑھی کٹا ہوا چہرہ پسند نہیں. سرکار نے پوچھا کہ تم نے کیا حالت بنا کر رکھی؟ کہا ہم کو ہمارے بادشاہ نے ایسا کیا. سرکار فرمایا میرے سامنے سے ہٹو. اللہ نے جو چیز جو چہرہ تم کو دیا تھا تم نے اس کے اندر تبدیلی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ تو نعرے لگا لے، دعوے کر، چوراہے پہ میک لے کے کھڑے ہو کے پکارتا رہا پوری زندگی، لیکن سرکار نے بتا دیا قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو جو میرا حقیقت میں میرا نام لینے والا ہوگا میری پسند اس کی، میری پسند ہے چہرے پہ داڑھی. اگر غلام بننا ہے میری پسند کا خیال کر کے میرے غلاموں میں آ. نہیں آتا تیری مرضی. ہمارے نیانے سے نبی کے شان میں فرق ہونے والا نہیں ہے. ہم اگر نبی کی غلامی میں نہ آئے سرکار کا مقام کم ہوگا، سرکار کا مقام گھٹے گا. ہم آئے نہ آئے سرکار کا جو مقام اللہ نے بتا دیا وہ اپنی جگہ طے ہے. کیا فرما؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه. صرف نام رہ جائے گا، نام، عمل ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. دیکھو غیر بھی شراب پی رہے، مسلمان بھی سوا شراب پی رہا ہے. آپ بتلائیے اسلام رہا؟ نام بڑی تختی لگا لیا عبد الرحمان. اب کسی کا نام ہے تو کوئی پریشان نہیں ہونا، بولتا میرے کو نہیں، بول کے ایک مثال دے رہا ہوں. عبد الرحمان صاحب بول کے اتنا بڑا بورڈ لگا لیا اور شام میں بلیک پیپر کا باٹل لا کے جس آپ دارو مار رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تیرے میں خیر میں کیا فرق ہے؟ غیر بھی شراب پی کے سو رہا، تو بھی شراب پی کے سو رہا، وہ بھی گاڑی کاٹ رہا، تو بھی گاڑی کاٹ رہا. آخر محمد کے غلاموں کی پہچان کیا ہے؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه. نام رہ جائے گا اسلام کا، حقیقت ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا. غیر مسلم شادیاں کرتے وقت میں کٹنم بول کو پیسے لیتے ہیں. ابھی کرناٹک میں کیا بولتے ہیں میرے نہیں معلوم، کیا بولتے ہیں؟ کٹنم گاوالے، کٹنم اردو کی زبان میں جوڑے کی رقم. غیر شادیاں کر رہی جوڑے کی رقم لے کر، غیر شادی کر رہا ہے کٹنم لے کر، اور مسلمان نبی کا غلام سرکار کی محبت میں مرے جانے والا، ربیع الاول میں نعرے لگا کے خوش ہونے والا، تو بھی جوڑے کی رقم لے رہا ہے. غیر میں تیرے میں کیا فرق رہا؟ امتیاز کہاں رہا؟ وہ بھی وہ کام کر رہا ہے، تو بھی وہ کام کر رہا ہے. آخر نبی کا غلام کیسا؟ کیا فرمایا نبی نے؟ لا يبقى من الاسلام الا اسمه. پہلی صف پہ نماز ہو رہی ہے سبحان اللہ، پہلی صف پہ نماز ہو رہی ہے سبحان اللہ، اور حال کیا ہے؟ کیا جی حاجی صاحب، کیا جی عبد الغفور صاحب بچے کی شادی کریں ہوا ایسی.
ऐसी हुआ क्या है मेरे नहीं मालूम, बच्चों को मालूम, मेरे क्या मालूम। मैं खाली गया बोल तो गया हूँ, बैठे बोल तो बैठ गया हूँ, खा बोल तो खाया हूँ, आओ बोल तो आया हूँ, मेरे नहीं मालूम बच्चे क्या क्या करने की। जिम्मेदार का ये काम है, मेरे को नहीं मालूम। कभी बच्चा पेट्रोल लाके घर के दरवाजों पे डाल के गाड़ी खींच के लगा ले, बाहर चबूतरे में बैठ के बोला मेरे को नहीं मालूम क्या करने लाया हूँ, डालिया हूँ, जलाया हूँ, आप लोग क्या करना बोलता। अरे बोलते नहीं क्या, कोई बाप कोई सरपंच कोई जिम्मेदार बोलेगा फिर तेरे दिल में चोर नहीं है कि तेरे दिल में कुछ पैसे का लालच है, ये बोलता है बहाने बनाने के वास्ते, मेरे को नहीं मालूम बच्चे क्या करेगी। जालिम अगर दुनिया वालों को धोखा देगा तो दे सकता है, अल्लाह और उसके रसूल को धोखा नहीं दे सकता। कुरान ने साफ कह दिया युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा, वमा यखदाऊन, मेरे को कहां धोखा देता मियां तुम्हें, तू मेरे धोखा दे सकता क्यों तुम्हें। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मैं तो दिल के अंदर आने वाले जहन में पकने वाली खिचड़ी को भी जानता हूं, तेरे दिल में क्या ख्याल है। और एक साहब रिश्ता करने के वास्ते आके क्या बोले तो कुछ भी होना, हमारे क्या दाल को जलाए तो 2 महीने तक पैसा डालता, अल्लाह का दिया हुआ सब है मनसा, हमारे कुछ भी को बच्ची अच्छी है, बस से साहब इज्जत से उठा को देंगे तो इज्जत से उठा के चले जाते हैं, ठीक है। मुसलमान बात का पाबंद रहता नहीं रहता, क्या जी बोलते नहीं क्या, सो गए अभी क्यों, अभी पीछे और दोनों बड़े बड़े हैं। हाँ, मुसलमान बात का पाबंद रहता नहीं रहता। कैसा पाबंद, मक्के में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मक्के के एक आदमी से कारोबार कर रहे थे, तिजारत। उसने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है आप ये ठहरो, मैं जरा घर को जाके सामान उमान ले लेके पैसा ले लेके आ जाता। गया ऐसा गया भूल गया खत्म। सरकार ने फरमा ठीक है मैं यही ठहरता हूं, यही ठहरता हूं। बोले सरकार बात से कैसे पाबंद थे, देखो जिस नबी के नारे लगा रहा, जिस नबी के फरारे लगा रहा, जिस नबी के जी साहब ऊपर जान फिदा रूह फिदा बोल रहा, देख नबी का क्या अमल है, नबी का क्या कैरेक्टर है, नबी का क्या तर्ज है। नारे लगाने से गुलामियत का हक अदा नहीं होता। हक तो ये है कि नबी ने जो किया वो करना, जो कहा वो करना, क्या गुलाम है। गुलामियत का हक ये है। नबी ने फरमाया ठीक है तुम जाते हो, मैं ये ठहरता हूं। 1 दिन हो गया पता नहीं, 2 दिन हो गए पता नहीं, 3 दिन गुजर गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने, अभी नमाज नहीं आई, अभी कुरान नहीं आया, अभी रोजा नहीं आया, अभी हज नहीं आया, अभी सदका नहीं आया, अभी ज़कात का हुक्म, कोई हुक्म नहीं आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उसी मकाम पर खड़े रहे, इस इंतजार में कि वो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। क्योंकि मैंने कहा था ठीक है जाता हूं मैं यहां ठहरता हूं। बाप इसको बोलते बाप का पाबंद। 3 दिन के बाद उसको याद आया, अरे भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को वहां छोड़ के आया था। 3 दिन के बाद जो लौटा क्या देखता है अपनी आंखों से कि सब ये तो बात का कच्चा निकला, लेकिन मेरे और आपके आका 100 जान से हमारे माँ बाप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा कुर्बान हो जाए। अल्लाह करोड़ों रहमतें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारे। क्या देखता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से उसी जगह इंतजार कर रहे हैं। जब करीब पहुंचा तो सरकार ने फरमाया मियां बहुत देर कर दी तुम आने में, बहुत देर कर दी, बस इतना। बात का पाबंद ऐसा हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी हो रही है, इशराक भी हो रही है, अव्वाबीन भी हो रही है, हिसाब चाश्त भी हो रही है, सब नमाजें हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वजीफे भी हो रहे हैं, जलसित की दारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तुम्हें क्या ये तो बस हमारे कन क्या है, दाल को जला तो खूब पैसा 10 पीढ़ियां खाती हमारे कन, पैसा का जी रखो बता। उसके बाद फिर ताज गफूर साहब तैयारी हो रही। अब बच्ची के भैना ये बोलते हैं, बच्चे के फुफुआ ये बोलते हैं, बच्ची के अम्मा ये बोलती है, उनका खालू ये बोलता है हमें खाली हाथ कैसा जाना, खाली हाथ कैसा आना, हमें क्या डालना, तुम्हें क्या डालते हो, पूछते। मैं नहीं पूछता हूं, मैं नमाज पढ़ने वाला, मैं भी पूछूंगा।
بھائی نہ پوچھتے ہیں کیا تم ہے تو عورتیں بول لو پھر انہوں باہر. تم کا ہوٹل میں بیٹھ کے حساب ہاف لاؤ سنگل لاؤ ڈبل لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ سگریٹ آپ پیتے ہوئے پینشن چکنے کرنے کے واسطے ہے. یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی. میرے کو رکھو میں کیا مانوں بڑوں کو معلوم بول دینا. یہ دل کا چور ہے, دل کا چور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. ایک موقع میں فرمایا جب جس لڑکی کے تم کو اخلاق اور دینداری پسند آ گئی فوراً رشتہ کر دو. نبی نے فرمایا لیکن آج ان کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ نمازیں اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن چورے کی رقم جیسے خیر لے رہا, نبی کا غلام بھی منگ کے لے رہا, جو ہے نامہ بدلا کو لیتا. کب تک لیتا ہے معلوم؟ رسم ہم وی آئی پی لوگ ہیں جی. کیا ہے؟ وی آئی پی لوگ ہیں, افیشل, ہمارے افیشل ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. ذرا ان کا خیال الگ کرنا دیکھو. 20 سال 30 سال مجبوری کر کے جی صاحب جو ہے گیٹ کیپر رہ کے واچ مین رہ کے یہ سب رکشہ چلا کے حمالی کر کے تھیلے اٹھا کے بیٹی کے ہاتھ پیلے کری کے بول کو پیسے جمع کریا. 20-25 سال کی پوری کمائی جوڑے کی رقم بول کے نکال لیا. اب بول رہا کہ جی صاحب رسم میں ہمارے افیشل ٹائپ کے لوگ آتے, ذرا خیال کرنا دیکھو وی آئی پی قسم کے رہتے ہو تو دل رہا تو تیرے بابا گھر کو بلا کے کھلانا. عورت کے گھر میں کہیں کی دادا گیری, اپنے گھر میں کبھی بلا کھلایا؟ میری بات ہنسنے کی نہیں ہے, کون کیا آنسو رونے کی ہے. آپ دنیا تھوک رہی اس واسطے. مسلمان ترکوں نے بولے تو تھوک رہے کہ تلنگانہ نبی کا نام لیتے لیکن نبی کی ایک تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے لوگ. شرم ہونا ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرنے کے واسطے. وی آئی پی قسم کے لوگ آتے کہتے پھر مینو والا, پھر وہ فہرست آئی بچی والے بولے ارے کہاں کا لگا ڈلیندر, بعد میں بچی ستائیں گا کیا ہوتی ہے فہرست دے جا رہے تو نہیں منگا تھا مگر فہرست بول صاحب ہمیں نہیں منگے مگر کی انہوں نے بھیجے تو دیکھ کیا ہے اس میں کہتے وہ جاڑی اڑی ہے وہ ہے کہ کیا کریں. وہ بچے سمجھ میں نہیں آتے چیزاں کئی کو بول کو ذرا کٹ کر کو نئے نئے چیزیں کیا لیا کولر سبحان اللہ, گاڑی سبحان اللہ, پھر اس کے اندر یہ اس کے اندر جب لینا نہیں ہے تو یہ اضافہ کچھ کرا دے. دل میں چور ہے نہیں. پھر عبد الغفور نام رکھ لیا سبحان اللہ, عبد الرحمان نام بڑا بورڈ لگا. سرکار کیا فرما سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه, ان کے پاس نام کا اسلام رہے گا, عملی اعتبار سے ایک بھی پہچان نہیں رہے گی جس کو دیکھ کے کوئی بول سکے کہ یہ مسلمان ہے. شادی ہو گئی, رسم تو ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, ودائی بھی ہو گئی. دوسرے دن ہندو کیا کر رہے والے غیر مسلم ڈنر سے پہلے خوشی میں رنگا پھینک لیتے, اس کو مسلمان چوتھی بولتے. کیا بولتے؟ سرکار کے کتنے شادیاں ہوئے جی؟ 11 شادیاں ہوئی. کتنے شادیاں ہوئی؟ ایک مرتبہ تو چوتھی کھیلی ہمارے نبی. بولنا ہاں خاموش ہے سب. کیا جی نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 11 مرتبہ دولہے بنے, 11 خاندانوں سے آپ کی شادیاں ہوئی, کبھی چوتھی کھیلے؟ نبی کا غلام ہے دے صاحب, ایسا عاشق رسول ہے, ایسا محسوس ہوتا دنیا میں اب تک کوئی نبی کا عاشق ہی پیدا نہیں ہوا, انہیں سے عاشق پیدا ہوا. کیا حال ہے والوں؟ شادی کے دوسرے دن سالیاں کو رنگ لگاتے ہیں, انہوں ان کو رنگ لگاتے ہیں, سالی بھونئی کو لگاتی ہے, بھونئی سالی کو لگاتے ہیں, ممیرے بھائینا کو کرتے ہیں, خلیرے بھائینا کو کرتے ہیں, رنگا ٹھوک لیتے ہیں, انڈے کو مار دیتے ہیں. کیا لکھ پاتے ہیں؟ انڈا کھانے کی چیز ہے پھینکنے کی چیز ہے؟ بولنا کھانے کی چیز ہے. سرکار نے کیا فرما اکرم الخبز, اور میرے غلام کھانے کی چیز کا ادب کر, کھانے کا احترام کر. کون فرما رہے؟ جن کی سیرت سننے یہاں بیٹھے, جن کے نام کے فرارے لگا رہے, جن کے نام کے نعرے لگا رہے, جن کے نام کے جی صاحب جو ہے جو بیٹھ لے کے چیخ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب مر گئے یا رسول اللہ, وہ سرکار کیا فرما رہے؟ اکرم الخبز,
روٹی کی عزت کر، کھانے کی عزت کر، کھانے کا احترام کر، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا اکرام کر۔ نبی بول رہے کھانے کا اکرام کر، نبی بول رہے روٹی کا اکرام کر، نبی بول رہے کھانے کی چیز کا ادب کر۔ اور یہ ایسا سچا ورجنل ماں اما کے پیٹ سے مسلمان ہوا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا، ورجنل ایک نمبر کا مسلمان، کلمہ پڑھنے والی عورت کے گود میں اس کے جیسا بچپنا گزرا۔ یہ ورجنل مسلمان کا حال کیا ہے؟ انڈے لے کے پھینک لے رہے، خوشی کر لیتے ہیں بس صاحب، کیا کر لیتے ہیں؟ خوشی کر لیتے ہیں۔ سرکار کی سیرت میں کبھی یہ چوتھی کھیلنا ہے؟ بولیے آپ، چوتھی کھیلنا ہے؟ نہیں۔ پھر اور یہ کیسے غلام ہے؟ دنیا کیا دیکھ، اچھا انڈے نہیں ملے کیا کرتے ہیں معلوم؟ سبحان اللہ، ایسے عاشقاں ہیں موری میں کا کیچڑ لے کو لیپ لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب ہم تھوڑا ہی بول رہے مگر تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا کیا کرتے ہیں، کھیلے سن کو معلوم، کرے سن کو معلوم۔ ہم اتفاقاً دیکھے سے لوگ آئے کیا لے کو لکھ لیتے ہیں، بولو نا، نالی کا کیچڑ لے کو لکھ لیتے ہیں، غسل کے پانیاں اس میں، ڈرینیج کا پانی اس میں، پیشاب دھوئے سو اس میں، نجاست دھوئے سو اس میں، پورا برکت کا پانی ہے نا، اس واسطے شادی ہوئے سو خوشی میں انہوں ان کو لکھتے ہیں، انہیں ان کو لکھتے ہیں، خوشی کر لیتے ہیں منصا، دولہن آئینہ گھر میں رکھتے۔ شرم ہے تیرے کو؟ شرم ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا، پاکی کا خیال کرنا، ناپاکی سے بچنا، نجاست سے بچنا، اندر باہر پاکی کا خیال کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیز نجس، جو چیز خلیص، جو چیز گندی، جو چیز نجاست والی، اس کو لیپ لے کے اللہ نے بیوی دیا نا، شکرانے میں لیپ لیتے ہیں۔ بولو، نام صرف مسلمانوں کا رہ گیا، کام کس کو بھی ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمو، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر، ایک دور آئے گا میری امت کے اوپر، ان کے پاس نام رہ جائے گا اسلام کا، اسلام کی پہچان کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ آج وہ دور آ گیا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سرکار نے جو کام کر کے بتایا اس کو لپٹ کے اوپر رکھ دیا۔ صاحب آپ پڑھے، آپ کی بات پڑھی، آپ اونچی جگہ رہو، ہمارے کو جو سمجھ میں آ وہ ہم کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی کا مطلب کیا ہے، نبی کی طرز زندگی کیا ہے، وہ دیکھ کے اس آئینے کے اندر اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ، اپنی زندگی میں جو داغ ہے، جو دھبے ہے، جو خرابت ہے، جو کچرا ہے، اس کو صاف کر کے پھر سے نیک مسلمان بننا، نبی کا سچا اور پکا غلام بننا۔ کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے کس کا آمنا سامنا ہے معلوم؟ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، تدفین کرنے والے 40 قدم بھی نہیں پڑیں گے، فرشتے قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے من رب ما دینو، اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک حدیث میں درمیان کے پورے حجابات کو ہٹا کے سرکار کا چہرہ بتا کے پوچھیں گے من ھذا الرجل، اس کا آمنا سامنا ہے پہلے نہیں سمجھے شیطان، اس کا آمنا سامنا ہے جی نبی کا آمنا سامنا ہے۔ ہم پہچان بھی لیے، نبی ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا دیکھ کو بولیں گے؟ انہیں اقرا ماڈل کا ہے، انہیں الانا کمپنی کا ہے، انہیں مہندرا کمپنی کا، کیا دیکھ کو بولیں گے؟ ڈریس نہیں، آئی ڈی پروف نہیں، یہ آئی ڈی پروف ہے، سرکار کے غلاموں کا یہ آئی ڈی پروف ہے، یہ اس کو دیکھ کے پہچانیں گے ہاں ہاں یہ میرا غلام۔ حشر کے میدان میں سرکار نے فرمایا میں اپنے امت کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول کیسا پہچانیں گے؟ فرمایا اولین و آخرین جمع ہوں گے، کیسا پہچانیں گے کہ یہ آپ کے غلام ہیں؟ سرکار نے فرمایا وضو کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے یہ میری امت کے علاوہ کسی کے نہیں چمکیں گے، میں دیکھ کے بولوں گا یہ میرا غلام۔ نماز پڑھے تو نہ وضو کرنے کے واسطے، نماز پڑھا تو نہ وضو کرنے کے واسطے،
نماز ہی نہیں پڑھے گا تو وضو کہے کو کرے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سیاتی علی الناس زمان